السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ویوم نحشرہم جمیعا، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان کو سب کو۔ حشر ہوتا ہے اکٹھا کرنا، جمع کرنا، سب طرف سے لا کے کسی ایک جگہ اکٹھا کرنا۔ مثلا کوئی چیز کیسے اکٹھی کی جاتی ہے؟ جیسے پتے گرتے ہیں تو آپ ان سب کو ریک سے اکٹھا کر لیتے ہیں، ایک جگہ اکٹھا کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر گئی، بکھر گئی، آپ نے کیا کیا؟ ان کو اکٹھا کر کے سمیٹ لیا، کسی ایک جگہ پر جمع کر دیا، کسی ایک برتن میں ڈال دیا، کسی بوری میں ڈال دیا، کہیں بھی، یعنی ایک جگہ پر چاروں طرف بکھری ہوئی چیز کو اکٹھا کر دینا، یہ حشر ہوتا ہے۔ تو قیامت کا دن کیسے ہوگا کہ ہر طرف کے، ہر نسل کے، ہر رنگ کے، ہر علاقے کے، ہر دور کے لوگ ایک میدان میں اکٹھے ہوں گے، ایک موقف میں سب جمع ہوں گے، سب کو سمیٹ کے ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، سب کو، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ جیسے سورۃ الکہف آیت 47 میں آتا ہے، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان کو اکٹھا کریں گے، سمیٹیں گے، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کوئی ایک بھی نہیں بھاگ سکے گا۔ not even one single person، کہ وہ وہاں سے کہیں چپکے سے نکل جائے، یا کھسک جائے، یا بھاگ جائے، نہیں، یا چھپ جائے، یا کسی کی اوٹ میں آ جائے، نہیں۔ ثم نقول، پھر ہم کہیں گے، للذین اشرکوا، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک کرنے والوں سے ہم کہیں گے، مکانکم، اپنی جگہ رہو، جہاں کھڑے ہو وہیں رہو، مکانکم، اپنی جگہ قائم رہو، تاکہ تمہیں ابھی پتہ چلے کہ تمہارے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ ادھر ادھر مت بھاگو، جہاں ہو وہیں رہو، اپنی اپنی جگہ بھی کھڑے رہو۔ انتم، تم بھی، وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک بھی، یعنی تمہارے بت وغیرہ۔ فزیلنا، تو ہم جدا کر دیں گے، جدائی ڈال دیں گے، بینہم، ان کے درمیان، کن کے؟ مشرکین اور ان کے شریکوں کے درمیان، ان کو الگ الگ کر دیں گے۔ زیلہ کا لفظ جو ہے یہ زیل سے ہے، زوال بھی اسی سے ہے۔ تو زیلہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے زائل کرنا، ہٹا دینا، جدا کرنا، دوسروں سے الگ کر دینا۔ مثلاً یہ سب کرسیاں ایک لائن میں رکھی ہوئی ہیں، تو ان میں سے ایک کرسی اٹھا کے اگر یہاں رکھ دی جائے آگے، تو آپ نے کیا کیا؟ اس کو وہاں سے ہٹا دیا، الگ کر دیا۔ تو پھر پہلے کیا کہا جائے؟ سب ایک جگہ ہو، کٹھے ہو گئے، پورے انسان کٹھے ہیں۔ پھر مشرکین کو کہا جائے گا کہ تم اور تمہارے جو معبود ہیں وہ ایک جگہ ہو، اور ان میں ہر طرح کے معبود ہوں گے، وہ جنہوں نے خود اپنی عبادت کرائی، وہ جنہوں نے خود نہیں کہا، لوگوں نے زبردستی ان کو معبود بنا لیا، پتھر کے بت وغیرہ وغیرہ۔ اب کیا ہوگا کہ دنیا میں وہ ایک دوسرے کو چاہتے تھے، لیکن آج ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی، الگ کر دیا جائے گا، عابد و معبود الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ وقال شرکاؤہم، اور کہیں گے ان کے شریک، ما کنتم ایانا تعبدون، یعنی جن کو انہوں نے شریک بنایا ہوا تھا، معبود بنایا ہوا تھا، وہ عبادت کرنے والوں کے خلاف بولیں گے، اور کیا کہیں گے؟ ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ گویا قیامت کے دن معبود اپنی عبادت کا انکار کر دیں گے، ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا، یہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، تم تو اپنے نفس کی پوجا کرتے تھے، جو تمہارا دل چاہتا تھا وہ کرتے تھے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ دنیا میں کیا سمجھ کے ان کی پوجا کرتے رہے یا عبادت کرتے رہے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، یہ ہمیں بچائیں گے، یہ ہمیں چھڑائیں گے۔ اور وہاں کا منظر تو بالکل ہی الٹ ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، سب اکٹھے ہوں گے، سب کو ایک جگہ اس لیے جمع کیا جائے گا کہ آمنے سامنے کرایا جائے، اور اس وقت درمیان میں پھوٹ ڈال دی جائے گی، اور شریک اور شرک کرنے والے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اب حساب شروع ہوگا، اور اس وقت کہیں گے کہ نہیں، تم ہماری کب عبادت کرتے تھے، ہم تو نہیں مانتے یہ بات۔ تو جب وہ اس بات سے انکار کر دیں گے کہ تم ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے،
تو پھر وہ کام کہاں سے آئیں گے؟ کام ہی نہیں آئیں گے، مدد ہی نہیں کریں گے. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، پس کافی ہے اللہ گواہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ان بے شک ترجمہ کیوں کیا جا رہا ہے ان کا؟ لغافلین کے لام کی وجہ سے. بے شک کننا تھے ہم عن عبادتکم تمہاری عبادت سے، لغافلین البتہ غافل، البتہ ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے. کون کون غافل تھے؟ اب مثلا اگر کوئی کسی پتھر کے بت کو پوجتا ہے تو پتھر کو کیا پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ بھی بڑی ذمہ ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کی اگر کوئی پوجا کرتا ہے، ان کو خدا مانتا ہے یا ان کو وسیلہ بناتا ہے، تو وہ کیا کریں گے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کیا تم نے کہا تھا کہ اے لوگوں میری عبادت کرو، تو وہ کیا کہیں گے؟ یہ سورۃ المائدہ کے آخر میں اس کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں. یہ ہے آیت نمبر 116. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ، میں نے تو ان کو یہی سکھایا تھا کہ تم سب اللہ کی بندگی کرو. ربی و ربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے درمیان تھا، بس جب تک کا مجھے پتا ہے. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، تو ہر چیز کے اوپر گواہ ہے، تو ہی نگران ہے اور میں نہیں جانتا. وہ تو ان کی عبادت سے لا علم ہے. اسی طرح ملائکہ وغیرہ، ملائکہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس بھی غیب کا علم نہیں، اور وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کون ان کو پکار رہا اور کون ان کی پوجا کر رہا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو بزرگ لوگ فوت ہو جاتے ہیں، نیک لوگ فوت ہو جاتے ہیں، تو ان کے فوت ہونے کے بعد انہیں تو خبر نہیں ہوتی کہ دنیا میں کون ان کو کس طرح چاہتا ہے، ان کو کس طرح پکارتا ہے. اگر کوئی کسی کی قبر پر بھی جائے اور اس سے دعائیں مانگے یا اس کو پکارے تو وہ تو پکار نہیں سنتے. تو قیامت کے دن تو کسی کام نہیں آئیں گے. وہ کہیں گے ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہمیں تو کچھ خبر نہیں کہ تم ہمیں کب پکارتے رہے، ہم اس کا اقرار ہی نہیں کرتے، اعتراف ہی نہیں کرتے. تو اب آپ خود سوچیں کہ ایسے لوگوں کا حال کیا ہوگا. دنیا میں انہوں نے اللہ کو نہیں پکارا، اللہ کی عبادت نہیں کی، ان کی ساری توجہ ایسے شریک اور معبودوں کی طرف رہی، اور قیامت کے دن وہ بھی دغا دے گئے، وہ بھی نہیں اپنے بنے. اب یہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. یہ ہے معنی، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. بتوں نے بھی بیزاری کر دی، معبودوں نے بھی لا تعلقی ظاہر کر دی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی بھی ناراضگی مول لی. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس آیت سے کیا بات سیکھنے کو ملتی ہے؟ اس سے توحید کا سبق ملتا ہے. اور اس آیت سے کیا فیلنگ آتی ہے؟ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، وہ تو فوراً اللہ کو گواہ بنا لیں گے، جیسے مسیح علیہ السلام کیا کہیں گے؟ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اور پھر وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. تو اللہ ہی گواہ ہے اصل. اب دیکھیے کہ اس وقت بھی دنیا میں بہت شرک ہو رہا ہے. اتفاق کی بات ہے کہ یہ فائل آج میرے پاس رکھی ہوئی ہے. یہ کسی نے مجھے ایک کیلنڈر دیا تھا، اس کا نام ہے مینار کیلنڈر، ٹھیک ہے؟ اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس چیز کا کیلنڈر ہے. اس میں عرس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ مثلاً کس تاریخ کو کہاں عرس ہے، اور یہ سال کا نہیں ہے، صرف ایک مہینے کا ہے. یہ پورا کیلنڈر 1 فروری کے مہینے کا ہے، انڈیا کا ہے، انڈیا سے کسی نے لا کے دیا عرس کی انویٹیشن کا. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ اس پر کیا لکھا ہوا ہے. اوپر لکھا ہوا وَمَن یشرک بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا. یہ کیا ہے کہ جس نے شرک کیا وہ بہت دور کی گمراہی میں نکل گیا. لیکن ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ جو پہلی تاریخ کا عرس لکھا ہوا اجالے شاہ ہے. یہ نیپال کی ایک تصویر ہے جس میں بدھا کی پوجا ہو رہی ہے. یہ بدھا لکھا ہوا اوپر.
اچھا اس لڑکے کو بدھا مانتے ہیں، اوکے. یہ لڑکا ان کے خیال میں ویسے ماننے کی بات نہیں ہے کہ کھائے پیے بغیر 6 ماہ سے زندہ، لہٰذا لوگوں نے اس کو بدھا مانا ہوا ہے اور اس کی پوجا ہوتی ہے. یہ ٹورانٹو اسٹار کی نیوز ہے، یہ تصویر اور یہ نیوز جو ہے. اب آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں جب کہ کہتے ہیں کہ بہت روشنی اور بہت تعلیم ہے اور لوگ بڑی عقل استعمال کرتے ہیں، تو ایسی باتوں میں عقل کہاں جاتی ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا کبھی کہ شیطان نے انسانوں کو کس قدر بہکایا ہوا ہے. اس میں آپ کو میں پڑھ کے سناؤں یہ عبارت کیا لکھی ہوئی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بڑھیا کا بیٹا گم ہو گیا، 12 سال تک بہت تلاش کیا، اسے خبر نہ ملی. اس مدت کے بعد بھی لڑکا دیس واپس نہ ہوا تو شہر سے باہر تکیے میں، تکیہ ہوتا ہے جیسے مزار ہوتا ہے نا ایک، اور ایک چھوٹے چھوٹے کمرے سے بنے ہوتے اس کو تکیہ بولتے ہیں. ایک مرد خدا اپنی دھن میں مست و سجود رہتے تھے، ان سے جا ملی، بہت منت سماجت کی، لیکن وہ بزرگ اس بڑھیا پر توجہ نہ دی. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اس بڑھیا کو ان کے پاس جانے کی ضرورت کیا تھی. نہیں کیا بتایا کسی نے کہ وہ خدا ہیں یا ان کے ہاتھ میں کچھ ہے. اور پھر یہ جو لکھا ہے انہوں نے توجہ نہ دی، تو توجہ کا مطلب کیا ہے؟ کیا ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار تھا کہ ان کی توجہ سے کوئی کام ہو جانا تھا؟ در سے مایوس ہو چکی تھی. در سے یعنی کس کا در تھا؟ یہ اس انسان کا جہاں وہ گئی تھی، کیونکہ وہ بزرگ نے توجہ نہیں دی. طے یہ کیا کہ یہاں حاضری دی جائے، شاید کبھی فقیر کی توجہ ہو جائے، یعنی اس در پہ بیٹھی رہوں شاید کسی وقت متوجہ ہو جائے. بالآخر ایک مرتبہ بزرگ نے توجہ فرما کر اس کا حال پوچھا اور فرمایا میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ تمہاری کچھ مدد کر سکوں. ہاں بستی سے دور ایک مرد خدا ہیجڑوں میں رہتے ہیں، ان کے شب و روز انہی کے ساتھ گزرتے ہیں، وہ ڈھول بجاتے ہیں، ان سے جا کر اپنا حال سناؤ، وہ ٹالنے کی کوشش کریں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ جی توجہ نہیں کریں گے، ان کا کوئی عذر نہ سنو، تمہارا کام ہو جائے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ اگر تمہیں جانے کو کہیں یا ٹالیں تو تم ان کا کوئی عذر نہ سنو، ادھر ہی رہنا، کام ہو جائے گا. کیسے کام ہو جائے گا؟ یعنی تمہارا بیٹا مل جائے گا، یہ مطلب ہے. حکم کے مطابق وہ بڑھیا وہاں گئی، وہ ٹالتے رہے اور کہا میں تو ہجڑا ہوں، مجھے ان باتوں سے کیا کام. اگر کوئی ناچ رنگ کی بات معلوم کرنا ہو تو ضرور مجھ سے پوچھے. جب بڑھیا کسی طرح بھی ٹلنے پہ راضی نہ ہوئی تو کہا تمہارا کام ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ کر بھی وہاں کیا رہے ہیں کہ اگر کوئی ناچ رنگ کی بات ہو تو اور بات ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے یہ بتاؤ تمہیں میرا پتہ کس نے دیا. غرض کی ماری بڑھیا پھسل گئی، اس فقیر کا نام بتا دیا. آپ نے ایک آہ بھری، اس کمبخت نے ہم کو بھی خراب کیا اور خود بھی برباد ہوا، اب ہم اس کو بھی ہجڑوں میں شامل کر لیں گے. آپ نے اس بڑھیا کے سر پر ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کر کے اپنے لڑکے کو تلاش کرنے کے لیے کہا. جب لڑکا نظر آیا تو کہا اسے مضبوطی سے پکڑ لو. آنکھ کھولی تو لڑکا اس کی نظروں کے سامنے تھا، لیکن اسی لمحے وہ مرد خدا وہاں سے غائب ہو گئے. پلٹ کر تکیہ پہنچی تو وہ مرد خدا بھی وہاں سے غائب تھے. بڑھیا زندگی پر دونوں کو تلاش کی، لیکن وہ اس طرح غائب ہوئے کہ پھر نظر نہ آئے. اس کہانی کا کیا مطلب ہے؟ آپ ذرا کوشش کریں ہنسے نہ، تاکہ سنجیدگی سے اس معاملے کو سالو کریں کہ یہ اس طرح کی کہانیاں دیکھیے کس قدر مس لیڈنگ ہے. اوپر آیت لکھی ہوئی ہے اور ترجمہ لکھا ہوا ہے، اور نیچے جو کہانی بتائی ہوئی ہے. اس کہانی سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ یا دروازہ یا دعا یا اللہ کے آگے سجدہ یا نماز یا کوئی ذکر یا صدقہ خیرات، اس کا تو کوئی ذکر نہیں. اس میں کیا ہے کہ بڑھیا پریشان ہوئی، پہلے روتی دھوتی رہی، پھر اس کے بعد ایک بزرگ مل گئے، انہوں نے آگے بھیج دیا. اور بھیجا بھی کہاں؟ دین کی صریحاً خلاف ورزی کے کام جہاں ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ وہاں بھی کوئی اللہ کا ذکر نہیں ملتا کہ اللہ سے کوئی مدد مانگی اور اسے کہا کہ تم آنکھوں پہ ہاتھ رکھو اور کام ہو جائے گا. اور پھر لڑکا اچانک نظر آ گیا سامنے. کس طرح پاسبل؟ یعنی میری عقل تو نہیں مانتی اس کو. دیکھیے ذرا کہ یہ ساری ڈسکرپشن دینے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ مرد خدا غائب ہو گئے. کہاں غائب ہو گئے؟ نہیں سوچنے کی بات ہے نا. انسان ہے، معجزے تو پیغمبروں کے ہوتے ہیں، انسانوں کے پاس کیا معجزے ہو سکتے؟ اور آپ نے قرآن میں کیا پڑھا کہ پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی معجزہ نہیں لا سکتے. وہ معجزہ بھی اللہ تعالیٰ دے تو وہ دکھا سکتے ہیں. دیکھیے خواہ جنات ہوں خواہ کوئی بھی ہوں، لیکن اصل چیز ہے
جو شرک کا کاروبار عام ہے، اور افسوس یہ کہ مسلمان اس میں ملوث ہیں اور یہ سارے نام مسلمانوں والے ہیں، لیکن اسلام کے پردے میں سب کچھ غیر اسلامی ہو رہا ہے. یہ زیادہ الارمنگ بات ہے. اور بہت سے لوگ جو خود نہیں جاتے، جب اس طرح کے پرچے ان کے پاس پہنچتے ہیں تو ڈونیشن بھیج دیتے ہیں، اور یہ سوچ کے بھیج دیتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی کام اٹکا ہوگا تو ان بزرگوں کی تو فعل حل ہو جائے گا. کیونکہ میں جانتی ہوں کچھ لوگوں کو کہ جو خود نہیں جاتے لیکن پیسے ضرور وہاں بھجواتے ہیں. تو اب آپ سوچیں کہ ایسی جگہوں پر کسی بھی قسم کا کوئی تعاون کرنا، کسی بھی طرح سپورٹ کرنا، حتیٰ کہ کسی طرح کا دل میں احترام ہونا جو ہے اس شرک کا، وہ بھی اسی میں شامل کر دیتا ہے انسان کو. اور اس میں آپ دیکھیے کہ کیلنڈر کے شروع میں لکھا ہوا ہے نحس تاریخیں 15 اور 16 فروری، منحوس تاریخیں، یہ کیلنڈر کے اوپر لکھا ہوا ہے. اب آپ خود سوچئے کہ ان کو کہاں سے پتا چلا کہ فلاں دن فلاں کے لیے منحوس اور کس کے لیے منحوس ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ انما بغیکم علی انفسکم، نحوست تو انسان کی اپنے اوپر خود ہے. سب سے بڑی نحوست تو انسان کے گناہوں کی ہے. لیکن قیامت کے دن ایسے تمام لوگ جن پہ دنیا میں لوگ تکیہ کرتے ہیں اور جو دنیا میں ان کا سہارا ڈھونڈتے ہیں اور دنیا میں ان کو خدا مانے ہوئے ہیں، اور پھر ان کے اندر اتنی طاقتیں سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں غائب ہو سکتے ہیں کھڑے کھڑے، ہر برا کام کر کے بھی اور ایسی مجلسوں میں رہ کے بھی وہ پھر مرد خدا بنے ہوئے ہیں. تو یہ کس قسم کا دین ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، کہ ہمیں نہیں خبر کہ تم ہماری عبادت کب کرتے تھے اور کیوں کرتے تھے. یعنی اس جملے کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ، هُنَالِكَ اسی جگہ، تب. هُنَالِكَ بیسیکلی ظرف زمان ہے، لیکن کبھی ظرف مکان کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں آپ. هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ، تو اس سے مراد کیا تھی؟ کیا ترجمہ کیا تھا؟ اسی جگہ. تو بنیادی طور پر یہ ظرف زمان ہے لیکن ظرف مکان کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. ہنالکا تب یا اسی جگہ. کس جگہ؟ حشر کے میدان میں، یعنی اسی دن اور اسی مقام پہ. تبلو، تبلو کا لفظ بلا سے، بلا کس کو کہتے ہیں؟ امتحان کو، آزمانا، جانچنا. اسی جگہ یعنی حشر کے مقام پر، یعنی قیامت کے دن حشر کے مقام پر یا میدان میں آزما لے گا، جانچ لے گا، کل نفس، ہر شخص، یعنی ہر شخص یا ہر جان یہ جان لے گی، ما اسلفت، جو اس نے آگے بھیجا. اسلفت کا لفظ سین لام فے سے ہے، سلف. سلف کہتے ہیں کسی چیز یا کام کا گزر جانا. اسلاف گزری ہوئی نسلیں، اسی سے لفظ سلف ہی نکلا ہے. پھر یعنی پہلے لوگ، ابتدائی دور کے، یعنی صحابہ کرام اور ان کے بعد کے دور کے لوگ، تابعین وغیرہ. اسی طرح سلف کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا آگے بڑھنا. سودا سلف، سلف ایک بیع ہے، بیع سلف، جس میں قیمت پہلے دے دی جاتی، ایڈوانس پے کیا جاتا ہے. اس کو عربیوں کہتے ہیں بیع سلف، آگے بھیجنا. تو یہاں پر اسلفت کا معنی کیا ہے؟ آگے بھیجا. اب ایک معنی اس کا ہے پیچھے اور ایک ہے آگے. تو بات یہ ہے کہ انسان جو کچھ کرتا جا رہا ہے وہ دنیا میں تو اس کے پیچھے رہتا جا رہا ہے، لیکن وہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سائیکل پورا ہوگا تو وہ آگے آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا ایک ہی معنی ہے. تبلو کل نفس ما اسلفت، ہر شخص جانچ لے گا، دیکھ لے گا، جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا. کیا؟ اعمال. جو بھی عمل انسان نے کیے وہ سب اس کو آگے مل جائیں گے. وردو، اور وہ لوٹائے جائیں گے، الی اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم، جو ان کا مولا ہے، الحق، حقیقی، جو اصل مولا ہے، جو ان کے سارے کام سنوارنے والا ہے. مولا بمانا متولی الامور، جو سارے معاملات کا ذمہ دار ہے، جو حقیقی مولا ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور کھو جائیں گے ان سے، گم ہو جائیں گے ان سے. کون؟ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو بھی وہ گھڑتے رہے، جو معبود انہوں نے
اللہ کے سوا، حقیقی الہ کے سوا دنیا میں گھڑ لیے تھے، جو جھوٹ انہوں نے گھڑ رکھے تھے، ان سے منسوب کر رکھے تھے، وہ سب ان سے کھو جائیں گے، گم ہو جائیں گے. کوئی بھی چیز ان کو کام نہ آئے گی، فائدہ نہ دے گی. بہت ہی سخت آیت ہے یہ. اب آپ دیکھیں، تھوڑا سا امیجنیشن سے کام لیجئے، تصور کیجئے کہ اتنا بڑا میدان ہے جس میں ساری مخلوق بیک وقت جمع ہے، اور اس میدان میں ہمیں بھی کھڑے ہونا ہے. اولین و آخرین کا مجمع ہے یہ، اس سے بڑی گیدرنگ کوئی نہیں. وہاں پر انسان ہوش و حواس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اپنی سوا اسے کسی کی فکر نہ ہوگی. اور اپنی فکر کیا ہوگی کہ وہ لایا کیا ہے ساتھ، عمل کیا ہے اس کے پاس، کیونکہ اس دن انسان کو اس کا ہر اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، سورۃ القیامہ آیت 13. بتا دیا جائے گا انسان اس دن جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا. آگے بھیجا یعنی آخرت کے لیے عمل کیے، اور پیچھے چھوڑا جو دنیا کے لیے کیے وہیں رہ گئے. یا یہ کہ جو کام کر لیے اور جو نہ کیے، یعنی ارادہ کیا اور پھر چھوڑ دیے، اخرا، پوسٹ پون کر دیے، تاخیر کر دی. جو وقت پر کیے اور جو وقت گزرنے کے بعد کیے، وہ سب چیزیں انسان کو بتا دی جائیں گی. اور یہ جو لفظ ہے نا تبلو، یہ بہت ہی میننگ فل ورڈ ہے. ایک ہوتا نا جاننا، علما نہیں یہاں کہا گیا، تبلو ہوتا ہے آزمانا، آزما کے کھرا کھوٹا الگ کر کے دیکھنا. یعنی انسان جانچ پڑتال کر لے گا، دیکھ لے گا، کھول لے گا، آگے پیچھے سب اس کو پتہ چل جائے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کو اس کا پیپر واپس ملے تو وہ کیا کرتا ہے، چیک کرتا ہے صحیح مارکنگ ہوئی یا نہیں، اچھا اس کے نمبر لگے کہ نہیں، یہ اس میں کیا تھا، اس کے کتنے ملے، اس کا کیا ہوا، اس کا آگے پیچھے. یہ ہوتا ہے تبلو، چھان پھٹک. نامہ اعمال جب انسان کے ہاتھ میں آئے گا تو انسان فوراً دیکھنا شروع کر دے گا کہ میرا کون سا عمل کہاں ہے. اس کو پتہ چلے گا یہ تو نیت ہی خراب تھی، تو ہے ہی کو نہیں، تو لکھا ہی نہیں گیا نیکی میں. اور یہ تو اس میں تو شرک تھا، اور اس میں تو بدنیتی تھی، اور یہ تو صرف کسی کے مقابلے پہ کیا گیا تھا، اس کے پیچھے کوئی حقیقی روح نہیں تھی. کیونکہ بہت سے کام ہم خود اپنے سوچ سمجھ سے نہیں کرتے، صرف اس لیے کرتے کوئی کر رہا ہے تو ہم اس سے آگے نکل جائیں، ہم اس کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، ہم آگے نکلیں. اللہ کے لیے نہیں ہوتے وہ. تو وہاں ہر شخص تبلو کل نفس ما اسلفت. ما اسلفت کیا؟ اعمال نامہ. اور تبلو کیا ہے؟ اس کی جانچ پڑتال، اس کو کھولنا، الٹنا پلٹنا، آگے پیچھے، چھوٹا بڑا، کون سا کام کس کھاتے میں پڑا، سارا کچھ دیکھ بھال کے اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اور صرف ظاہری عمل نہیں، یوم تبلی السرائر، اس دن انسان کے راز، اس کے دل کے اندر کے خیالات، ان کی بھی جانچ پڑتال ہو جائے گی، یعنی نیتیں بھی ساتھ جانچی جائیں گی. یہاں تو تبلو ما اسلفت ہے نا، اور دوسری سورۃ الطارق آیت 9 میں کیا آتا ہے؟ یوم تبلی السرائر. سورۃ العادیات میں آتا ہے وحصل ما فی الصدور، جو صدور میں ہے، سینوں میں ہے، دلوں میں ہے، وہ نکالا جائے گا، وہ لیا جائے گا، وہ بھی سامنے آئے گا، اور اس کی بھی جانچ پڑتال ہوگی. نیتیں، ارادے، خواہشات، سوچیں، وہ سب بھی. کیونکہ ہمارے عمل کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ اور اچھے عمل کو بھی بگاڑنے والی چیز دراصل کیا ہے؟ ہماری خواہشات، ہماری مرضی، ہماری سوچ، ہماری بدنیتی. وہاں وہ بھی سامنے آ جائے گی. سورۃ بنی اسرائیل آیت 13-14 میں آتا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن ایک کتاب. اور یہ کتاب کس چیز کی ہوگی؟ نام اعمال کی. یلقاہ منشورا، جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا. منشورا یعنی نشر کی ہوئی، سامنے بالکل. کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھو اپنی کتاب، اپنی کتاب پڑھو، جو کچھ کیا اس کو پڑھو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی. یہ ہے تبلو کل نفس، کہ کوئی اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. انسان کے سامنے وہ کتاب اس طرح واضح طور پر آ جائے گی کہ اسے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میرے ساتھ اب ہونا کیا چاہیے. دنیا میں آپ دیکھیے کہ ہم جب کوئی کام نہیں کرنا چاہتے اس کے لیے کتنی تعویلیں کر لیتے ہیں، کتنے بہانے کرتے ہیں. اور یہ جیسے پہلے شروع کی آیت میں آیا تھا نا کہ اذا لہم مکر فی آیاتنا، یہ جو چالیں ہیں، اگرچہ کانٹیکسٹ تو معلوم ہے کہ وہ
ان مشرکین کے بارے میں ہے. لیکن مشرکین کو چھوڑ کر اگر ہم اپنے لیے اس بات کو لیں تو آپ دیکھیے کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، اذا لہم مکر فی آیات، نا آیات میں مکر، آیات میں چال بازی، آیات میں ہیلا اور فریب، آیات میں تعویلیں، من مانے مطلب نکالنا، جو خود کو سوٹ کرے چیز وہ لینا. اور پھر یہاں پر کیا فرمایا، ان رسولنا یکتبون، ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں، اور وہ لکھا ہوا کیا ہے، آخری آیت میں اس کی وضاحت کر دی گئی، تبلو کل نفس، یہ وہی لکھا ہوا اب ہر ایک کے سامنے کھلی کتاب کی طرح آیا، اور ہر ایک خود پڑھ کے دیکھ رہا ہے کہ اچھا ہاں کیا تو تھا اور ایسے ہی کیا تھا. اور حال یہ ہوگا، سورۃ الکہف آیت 49 میں آتا ہے، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کیا ہو گیا اس کتاب کو، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی. اب دیکھیے کہ ہم بعض اوقات کام کچھ کرتے ہیں، نیت ہماری کچھ ہوتی ہے، لوگوں کو ہم کچھ اور بتاتے ہیں، اندر سے کچھ ہوتے ہیں، باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں، ایک بات کی کئی بنا لیتے ہیں، اس میں تعویلیں کر لیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو کیا پتا، دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں. وہ مکر دھوکہ دینے کے معنوں میں بھی آتا ہے نا، کہ چال بازی سے کسی کو اس کے مقصد سے ہٹا دینا، کسی کو کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے دھوکہ کرنا، خفیہ طریقے سے یا چھپے ہوئے طریقے سے کسی کو اس کے مقصد سے پھیر دینا. یہ چالیں چلنا کیا ہوتا ہے، کسی کے خلاف چال چلنا، سازش کرنا، انہیں کہ بے خبری میں نقصان پہنچانا، ایسی پلاٹنگ کرنا، ایسی پلاننگ کرنا کہ دوسرے شخص کو نہیں پتا، حقائق کو بدل دینا. لیکن قیامت کے دن کوئی شخص اپنے کیے سے فرار حاصل نہ کر سکے گا. دنیا میں جو چالاکیاں وہ کرتا رہا اور اپنے اعمال کو وہ کچھ سے کچھ سمجھتا رہا. دنیا میں اصل میں انسان اپنے آپ کو بھی بہت بڑا دھوکہ دیتا ہے، غلط کام کرتا ہے پھر خود کو کیا سمجھاتا ہے، نہیں یہ غلط نہیں، سب ٹھیک ہے، جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہاں کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکے گا. اس وقت انسان سوچے گا اسے کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے کوئی چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی اور بڑی بھی نہیں چھوڑی. کیونکہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہم ان کو کسی خاطر میں ہی نہیں لاتے، ہم کہتے ہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں. اور پھر یہ ہے کہ بعض چیزیں ہم چھپ چھپ کے کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، اور مکر اور خفیہ سازشیں اور چالیں تو ویسی ساری چھپ چھپ کے ہوتی ہیں، لیکن وہاں انسان کچھ بھی چھپا نہ سکے گا. الا احصاها، مگر اس کتاب نے گن گن کے رکھا ہے. احصاء کہتے ہیں گنتی کرنے کو، شمار کرنے کو. اسٹیٹسٹکس کے لیے احصائیات کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ پا لیں گے جو بھی انہوں نے عمل کیا ہوگا، حاضر، سب سامنے آ جائے گا، سب اللہ کے سامنے ہوگا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو جھوٹ انہوں نے گھڑ رکھے تھے، جو جھوٹی تعویلیں اور جو چالیں وہ چل رہے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم جس طرح دنیا میں دوسروں کو دھوکہ دے جاتے ہیں، دنیا میں ہم لوگوں سے چالیں چل جاتے ہیں، دنیا میں ہم اوور سمارٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں، شاید اللہ کے سامنے بھی سب فریب کاریاں فائدہ دیں، لیکن وہاں کچھ بھی فائدہ نہ دے گا. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، یہ جو جانچ پڑتال کی بات ہے نا، یہ بہت ہی زبردست ٹرم یہاں استعمال ہوئی ہے. آپ دیکھیے کہ جب آپ کو کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے نا، تو آپ کیا کرتے ہیں، اچھی طرح اس کو جانچ پڑتال پڑھتے ہیں، چیزیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ٹٹولتے ہیں، اس کا ٹیکسچر دیکھتے ہیں، اس کی لک دیکھتے ہیں، اس کو بڑے کانٹیکس میں رکھ کے دیکھتے ہیں، اور پھر ہر اینگل سے دیکھنے کے بعد آپ اسے اٹھاتے ہیں، تب خریدتے ہیں اس کو. تو کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی جنت جو اتنی خوبصورت ہے، اس کے لیے جب لوگوں کو نکالے گا اس میں سے، اس ہجوم میں سے، تو اس کی کوئی سلیکشن نہ ہوگی، وہ جانچے گا نہیں، دیکھے گا نہیں، وہ بھی اسی طرح سلیکشن کر کے لوگوں کو نکالے گا کہ کھرے لوگ اندر باہر سے ایک، جو کہا گیا وہ کرنے والے، صرف باتوں سے خوش کرنے والے نہیں. تو ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، انسان خود بھی دیکھ لے گا، اللہ تعالیٰ بھی دیکھے گا، اور پھر سب جھوٹ فریب بیکار چیزیں ایک طرف کر دے گا، اور ویلی ہوگی صرف خالص چیز کی. جیسے دنیا میں مخلصین لہ الدین ہو کے دعا کرتے تھے تو دعا سنی جاتی تھی، اسی طرح وہاں بھی اگر کسی چیز کی ویلی ہوگی تو وہ خالص اور صاف ستھری چیز کی. صاحب ردی بیکار اور ملاوٹ والی چیزیں جہنم کی نظر ہوں گی، خواہ وہ عقیدے میں ہو اور خواہ وہ عمل میں ہو.
یہ جو یفترون کا لفظ ہے نا، یہ بہت ہی اہم لفظ ہے. ساری خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے جب ہم حقیقت کو ایک طرف رکھ کے جھوٹ پر چیزوں کی بنیاد بناتے ہیں. شرک جو ہے سراسر جھوٹ ہے، گھڑی ہوئی چیز ہے، من گھڑت چیز ہے. اسے بدعت کیا ہوتی ہے؟ من گھڑت چیز جو دین کے نام منسوب کرتے ہیں. اسی طرح اخلاق میں، عبادات میں، تمام چیزوں میں. اور ہر انسان کو اس کا اپنا اعمال نامہ تو ساتھ دے دیا جائے گا، اور پھر اللہ جس کے لیے چاہے گا اسے چھپا دے گا اس کے عیب، اور وہ اس کے چھپائے گا جو دوسروں کے چھپاتا ہے دنیا میں. اور آج ہمارا نصف پارہ مکمل ہو گیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.